پتہ ہے کہ مسلمان کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ اچھا کون سی عید کے لیے کپڑے لیے ہیں آپ نے؟ اس عید کا نام کیا ہے؟ بڑی عید۔ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں، مسلمان جو ہوتے ہیں وہ دو عیدیں بیسیکلی ہوتی ہیں جو مناتے ہیں۔ ایک چھوٹی عید ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں عید الفطر، کیا کہتے ہیں؟ عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے جس کو ہم بڑی عید بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ بکرا کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے نیک بندے تھے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن رات کو سو رہے ہوتے ہیں اور سوتے ہوئے ان کے خواب میں آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب صبح جاگے اور ان کے ذہن میں یہ بات دوبارہ سے آئی، انہوں نے کہا کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، اور اس سے انہوں نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ ان کے پاس اس وقت ان کا پیارا سب سے ان کا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا ان کا جس کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ملا کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کروں، تو کیا آپ ایگری ہیں؟ آپ اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہتے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خوشی خوشی کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے تو میں ضرور اللہ کے راستے میں قربان ہونا چاہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور وہ ایک جنگل میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جنگل میں جا کے انہوں نے اپنی آئز کے اوپر پٹی باندھ لی، ٹھیک ہے۔ وہ پٹی اس لیے باندھی تاکہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پہاڑی کے اوپر لٹایا اور ان کی گردن کے اوپر ایسے چھری پھیرنے لگے اور انہوں نے اپنی طرف سے ایسے چھری پھیر بھی دی، جب اس کے بعد انہیں یہ لگا کہ میں نے قربان کر دیا، جب انہوں نے آئز کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ان کے پاس بالکل ٹھیک کھڑے ہوئے تھے اور وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ان کی جگہ پہ ایک بکرا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے، اور ہم ہر سال اپنے جانور جس میں بھیڑ بھی ہوتی ہے، بکری بھی ہوتی ہے، گائے بھی ہوتی ہے، بھینس بھی ہوتی ہے، دمبا بھی ہوتا ہے اور اونٹ بھی ہوتا ہے، ان سب کو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ بیسیکلی اس کا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پیاری چیزوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہر چیز پیاری ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو نہیں نا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو کچھ بھی پیارا نہیں ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہیں گے تو ہم ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔